ہو نا. اور دنیاوی تعلقات، شخصی، خاندانی، سب چیزیں نسبت خدا کے ساتھ رکھتا ہے. یہ دین اس کو کس قدر عزیز ہوتا ہے. دین پر ایمان لانا دعویٰ نہیں ہے، دین پر ایمان لانا عمل کا نام ہے. جب آپ دیندار ہیں اور آپ کہتے ہیں میں دیندار ہوں، میرے اندر قرآن ہے، تو آپ کو سب سے پہلے یہ بات چاہیے کہ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ عمل بھی ہے. نمبر 2 پہ آپ نے 2 لائنز ڈرا کر کے ادھر دیکھنا ہے منافقت کی گندگی، جھوٹ، غلط کام، اور پھر اس کے ایمان کے بھی تقاضے اور منافقت کے بھی تقاضے. مشکل وقت میں بھاگ جانا، کھڑے نہ ہونا، کوئی قاعدہ ہی نہیں ہوتا ان کا. اور ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ سارے استاد خراب ہوں. جو استاد ٹھیک ہوتا ہے نا وہ ایک ادارے سے جڑ جاتا ہے، وہ ہلتا نہیں وہاں سے اور اس کو کوئی ہلا بھی نہیں سکتا. اسی طرح اپنے اوپر یہ رکھیں کہ مومن کس طرح کا ہوتا ہے. جس ڈیوٹی کے بھی اندر ہوتا ہے بد دلی سے نہیں کرتا. یہ میں اس میں سے پڑھ کے سنا رہی ہوں. اس کے اندر اکتاہٹ نہیں ہوتی. وہ ایک کام کو عبادت کے طور پہ کرتا ہے، ایز اے ماں، ایز اے ٹیچر، ایز اے ایڈمنسٹریٹر، اس کو عبادت کے طور پہ کرتا ہے. جلدی جلدی بھاگیں، جلدی جلدی ختم کریں، جلدی جلدی ایسے کریں. یہ وہ بے وقوف شخص ہوتا ہے جس کو اپنا مفاد نہیں پتا. جس کام کو کریں دل کی حاضری اندر سے ایسے جذبے کے ساتھ کریں، یہ آپ کو بہتری اور مومنانہ صفات کی طرف لے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اس شخص کی نعمت بڑھ جاتی ہے. یہ چھوٹی سی دنیا کی گھٹیا چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتا. یہ عظیم الشان علم والا شخص ہوتا ہے. اس قرآن سے اس کی رہنمائی ملتی ہے، پھر اللہ اس کی قدر و قیمت جانتا ہے. تم چھپے بیٹھے اٹھے، تم نے جدوجہد کیا، تمہیں میں بدلہ میں جنت دے کے چھوڑوں گا. اللہ کہہ رہا ہے کوشش تو کریں، نکلے تو صحیح نا. پھر چپکے سے نکل بھاگتے. یہ کیا کرتے ہیں؟ آنکھوں میں ایک دوسرے کہتے ہیں چلو نکلے، شاباش بھاگے پیچھے سے، چلے. چپکے چپکے نکل بھاگتے ہیں. اللہ نے ان کے دل پھیر دیے کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں. دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آ گیا جو خود ہی میں سے تمہارا نقصان پڑنا اس پر شاک ہے. ہائلائٹ کریں 5th ٹائم آیت نمبر 28 ختم ہو رہی سورۃ توبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ انسٹرکشن کے ساتھ کہ تمہارے لیے وہ شاک ہے. کیسے؟ تمہاری فلاح کا حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے شفیق اور رحیم ہے. اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے تو نبی ان سے کہہ دو میرے لیے اللہ بس کافی، کوئی معبود اسی پر میں نے، وہی میرا معبود، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، مالک عرش عظیم کا. ہائلائٹ کریں اس چیز کو. اگر ایمان کی دولت سے محروم نہیں ہونا، انشاءاللہ تعالی مالا مال ہونا ہے، نبی کی محبت میں کامل ہونا ہے، سنت کا اتباع کرنا ہے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ہوں کہ تمہاری کمر میں ہاتھ ڈالتا ہوں سنت کے ذریعے. تم ہو کہ پروانوں کی طرح دنیا میں گر کے مر رہے، دنیا 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 تھوڑی ٹیمپریری، پروانوں کی طرح گر کے دنیا میں مر رہے ہو. میں ہوں کہ تمہاری کمر میں سنت کے ذریعے ہاتھ ڈالتا ہوں. کاش ہمیں محسوس ہو سکے کہ اللہ کے نبی ہمیں کھینچ رہے جنت کی طرف، ہم فیل کر سکیں اس چیز کو نا. سورۃ توبہ کی آیات کی آیت نمبر 60 آنورڈ زکوٰۃ کے مسائل تھے. اس کے علاوہ ایک دو جو مسائل ابھی تک ہمارے سورۃ توبہ کے ساتھ گزرے ہیں نا، اس میں 2-4 پوائنٹس نوٹ کر لیں. عذر بہانہ کبھی نہیں بنانا چاہیے، استطاعت کے مطابق کہنا چاہیے میری اتنی کیپیسٹی میں اتنا کام کروں گی. اللہ کی رضا اللہ کا قرب دینے والی چیز ہے. دین کے بغیر انسان نامکمل ہے. دینی کہلائے، دین انفاق فی سبیل اللہ کو کبھی تاوان نہیں سمجھتے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو مومن کی کوالٹی لے. اللہ کی راہ میں جان لگاتا ہے، مال لگاتا ہے، وقت لگاتا ہے. کیا چیز لگا سکتے ہیں اس کو آپ لگا لیں. جتنی کوشش اللہ کے لیے کریں گے اس سے کئی گنا بڑا ہوا انعام کل اللہ کے آپ پائیں گے انشاءاللہ. اللہ اخلاص دے. اپنی غلطی کو جان لینا، مان لینا سب سے بڑی نیکی ہے. میں بہت لمبی حدیثیں توبہ کے ساتھ سنا رہی. پلیز اپنی غلطی کو جان لینا، مان لینا سب سے بڑی نیکی اللہ کے یہاں کنسیڈر ہوتی ہے. اللہ اپنی رحمت سے اس بندے کو جھکتے. صرف اور صرف سب سے بڑا گناہ ہے کہ گناہ کرے اور اس پہ اصرار کرے اور مانے. گناہ ہو اور اللہ تیرے دین برحق، تیری شریعت برحق، لیکن میرے میں کمی، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ. اپروچ یہ ہونی چاہیے، بیہیویئر یہ ہونا چاہیے. دنیا میں اگر اپنی نفس پہ قابو کر لیتی ہے نا تو آخرت میں جا کے من چاہی زندگی ملے گی. یہ بچوں کو انسینٹیوز دیں پلیز، اور ان کو سمجھائیں کہ جنت عدن ہمارا ویٹ کر رہی. جس طرح ہر بندے کے لیے غزوہ تبوک تھا نا کہ امتحان پیچھے رہنے والے، آج ہم سب کے لیے بھی امتحان. دین پکار کے کہہ رہے کہ کیا ہے، اور پکار کے جو دینی کا خمینی اسلامی حکومت مار دی رات میں ختم ہوگا. اب ہماری باری
صرف یہ سارا کچھ ہو ہمارے لیے نا, ہم پہ آنا ہے, نتھنگ ایلس. یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور دبئی اور سب اپنی پورٹس دے رہا ہے کہ چلو شابش کرو, اٹیک جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں, ہم تمہیں سپورٹ کریں گے. اب آپ یہ دیکھیں, اب جتنا بڑے بھی فورس ہو, اتنی بڑی فورس ہے جو اسرائیل نے سارا پیسہ مال ویپنز پہ اکٹھا کیا, ہر ویپن اس کے پاس ہے, اور ہم پھر بھی کہیں گے کہ ہمارے پاس اٹامک ہے بھی, پھر بھی چلانے سے ڈریں گے نا. تو اگر آج بھی ہم اٹھیں گے نہیں اور کھڑے نہیں ہوں گے اور ہر گھر میں دین نافذ نہیں ہوگا, نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دے. بس یہ ڈاکٹر صاحب کی کہتی ہوں, مجھے کوئی بھی بات کہنا, تھوڑا نہیں زیادہ نہیں, فٹافٹ اس میں حصہ ڈال دیتی ہوں, جتنا بھی ہو, کوئی بھی کچھ کہہ دینا. اور کبھی کبھی نیکی ایک موقع پر چھوٹ جائے تو سوچتے جنت چھوٹنے کے برابر ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوالٹی بتائی جاتی, اس طرح آپ مہربان ہستی تھے, رحمت تھے اور شفقت تھے, اور انتہائی کامل شفقت کرنے والی سجیشن ہے ان کی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے فٹ پرنٹس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور شفیق اور مہربان معلم تھے, اور اللہ کرے کہ ہم بھی شفیق اور مہربان معلم بن جائیں. کیا خیال ہے ٹیچرز؟ ہم بھی انشاءاللہ شفیق اور مہربان, کہ ہمارے بچے صدقہ جاریہ بنے ہمارے لیے, اور ہمیں اچھے الفاظ میں ہمیشہ یاد کریں جیسے ہم اپنی ٹیچر کو کرتے ہیں نا. اب دیکھیں پوری کائنات تو تم میں سے زیادہ زور آور, تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے, تم کیوں وہی رنگ ڈھنگے اسی مال اولاد پہ زندگی گزار کے تو آگے چلے جانا ہے. پھر دنیا میں حصے کے مزے لوٹ لیے, تم نے بھی اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے, اور پھر لوٹے ایسے, وہی بحثوں میں تم پڑے رہے. ہائی لائٹ کریں, اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی اس کا حصہ نہ بنانا. یقین کریں, دعا کریں, اللہ جس جگہ پہ بحث ہو رہی ہو, سورہ فرقان کی مجھے آیت یاد آ جائے, میں وہاں سے السلام علیکم کر کے اٹھ جاؤں. میں ہمیشہ اللہ پازیٹیو اور خیر والی جگہ پہ کھڑی ہوں, چاہے وہ دنیا کی مجلس ہو چاہے کچھ بھی ہو. کئی لوگ اتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں, وہاں کھڑے ہونے, وہاں بیٹھنے کو دل کرتا ہے, بہت کچھ ان کی باتوں سے سیکھ کے آتا ہے. سو ان کا انجام دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا جائے وہی خسارے میں ہے. کیا لوگ اپنے پیشوں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح کی قوم, عاد, سمود, ابراہیم, مدین, لوگ بستیاں جنہیں الٹ کر رکھ دیا. ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر, پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا ان پر ظلم کرتا, مگر اپنے اوپر خوب ظلم کرنے والے تھے. مومن مرد, مومن عورتیں, یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں, بھلائی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے. اللہ تعالیٰ کل کسی کے لیے قرض حسنہ دینا تھا اور کچھ لاکھوں کا اماؤنٹ تھا, تو اس بچی نے بتایا کہ میرا جو قرض ہے نا 3 لاکھ کا قرض ہے, اور کتنے ہزار میں سود دے رہی ہوں مہینے کا, کوئی 10-15 ہزار اس کا سود دے رہی ہے مہینے کا. بیچاری ٹیچنگ بھی کرتی, 15 ہزار سود دے رہی, اور قرض ویسے کا ویسے کھڑا. تو جتنا ہمارے پاس اس کا قرض حسنہ میں تھا بجٹ نا, وہ ختم ہو چکا تھا کہ لوگوں کو دے چکے تھے. اب وہ جب آئی تو میں نے کہا اچھا ایک دے دیتے ہیں. تو اچھائی کا حکم دینے سے میں بتا رہی ہوں, میرے ساتھ میری ساتھی بیٹھی ہوئی تھی, اس کا نالا باجی پورا ہی دے دیں پلیز نا, اس کی مجبوری ہے, دیکھیں اس طرح سے ہے نا, دے دیں پورے. تو یہ پھر مجھے یاد آیا اور پورا ہی دے دیا. حالانکہ اس کا میں نے سوچا کہ اس کو کس مد میں سے نکالنا ہے, کیسے کرنا ہے, تو کس طرح سے کریں گے اس کو. تو ایک دوسرے کو اچھائی کی تلقین کرنا, یقین کریں پازیٹیو ریز لے کے آتا ہے. ضرور ایک دوسرے کو اچھائی کی نصیحت کرنی چاہیے, کہ اور وہ فائدہ دیتی ہے, ہر صورت دیسی گھی سے فائدہ دیتی ہے زیادہ. کہ لوگ پیش ہو اور پھر بھلائی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت ہے. یقیناً اللہ سب پر علیم و حکیم و دان ہے. مومن مرد عورتیں سے اللہ کا وعدہ ہے, ایسے باغوں میں داخل جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, ان میں ہمیشہ رہے گا. ان میں سدا بہار باغ ہے, پاکیزہ قیام گاہیں ہیں, اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی, یہی بڑی کامیابی ہے. ذالک هو الفوز العظیم, کو رضوان من اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ذالک, یہی کامی کیا ہے امت کے لیے. ایک منافق اور ایک مومن. مومن کیا ہے؟ منافق ظاہری اسلام لے کے بیٹھا ہوا ہے, کام نہیں کرتا, ساتھی اچھے نہیں ہیں, بری بری باتیں ایک دوسرے کو کرتے ہیں, طرز عمل اچھا نہیں ہے, اور مزاج اور اخلاق اور اطاعت ٹھیک نہیں ہے, اور زبانی دار. اور دوسرا مومن ہے, پریکٹیکلی پروف کر کے دکھاتا ہے کہ اچھا میں وقت بھی لگاؤں, مال بھی لگاؤں, اولاد بھی لگاؤں, میں کس طرح سے. یہ ہے اس کی روح کی غذا جو ہر دن اس کو فائدہ دے رہی ہے. اب یہاں تک ہے, اور باقی پارا جب ہم نے کیا, میں تھوڑا سا زکوٰۃ کے مسائل کو, اس کے اندر زکوٰۃ کی بک کتاب الحکیم کو کہہ رہے ہیں. کیا لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہوگی, ہم نے خود انہیں میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا, غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دو, جو مان لیں ان کو خوشخبری دے دو, ان کے لیے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے. کیا یہی وہ بات ہے جو منکرین نے کہا یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے؟ ہائی لائٹ کریں. اگر اس کتاب کو پکڑتے ہیں
سچی عزت اور سرفرازی اللہ کے ہاں ملے گی آپ. سچی عزت. ہم تو خود ہی عزت دار بن کے بیٹھے ہوتے ہیں اپنی چیزوں سے, اپنے پیسوں سے, اپنی ان سب چیزوں کے ساتھ. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بھی وہی خدا ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا, پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا, کائنات کا انتظام چلا رہا ہے. کوئی شفاعت سفارش کرنے والا نہیں الا یہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے. یہی اللہ تمہارا رب ہے, لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو. پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ ہائی لائٹ کریں اس بات کو. نظام فکر کی طرف توجہ کرائی جا رہی ہے. اعتدال, حق, صداقت رب ہے, اللہ ہے. اور جب انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جا کر غفلت میں پڑ جاتا ہے, پھر اس کے معاملات, اس کا طرز عمل آہستہ آہستہ خیر اور صلاح والا راستہ چھٹنا شروع ہو جاتا ہے. جب تک بندہ اللہ سے کنیکٹ نہیں ہوگا, آپ سوچیں وہ کہ میں تخت پہ جلوہ فرما ہوگا, میں نے تمہاری زمین بنائی اور میں نے کن کہہ کے سب کچھ بنا دیا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو مرتے دم تک توحید پہ رکھے. اس کے بعد اللہ اسماء الحسنی, ہمیں اللہ کے ناموں کو صحیح معنوں میں استعمال کرنا آتا. میں نے جیسے اس سنگر کا بتایا کہ اس نے کہا میری زندگی تبدیل ہو گئی. جب کوئی مشکل بچوں والی تھی, ساری بچوں والی آیتیں سے ہوگی, ربنا ہب لنا من ازواجنا ذریاتنا, سب دعائیں پڑھنا شروع ہوگی بچوں پہ. اور جب کوئی اخلاقی بیماری ہوئی, سورہ حجرات اور یہ سب پڑھنی شروع کی, میری اخلاقی بیماریاں سدھر. جب انسان کو کوئی پرابلم ہے, اس کے مطابق اس آیت کو پکڑے, اس کے اندر تاثیر ہے, اسی قرآن میں ہم پڑھیں گے. اس طرح تم سب کو پلٹائے جانا, یہ اللہ کا پکا وعدہ. بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے, پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا, تاکہ جو لوگ ایمان لائیں, جنہوں نے نیک اعمال کیے, ان کے پورے انصاف کے ساتھ جزا دیں. جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا, کھولتا ہوا پانی پیئیں گے, دردناک سزا بھگتیں گے. اس سے انکار حق کی پاداش میں وہ جو کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نا اپنی تدبیر, اپنا نظام اپنی چلا رہا ہے, اور واحد اپنی کسی کو اس میں سول پروپرائٹرشپ ہے, کوئی اونرشپ کسی اور کی اس میں ہے نہیں. ہمارا تو سسٹم 6 نوکروں کے ساتھ چلتا ہے, اس کے ساتھ چلتا ہے, پھر ہم بڑا کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا سسٹم چل رہا ہے. وہی جس نے سورج کو اجالا بنایا, چاند کو چمن, چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھہرائی تاکہ تمہیں اس برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو. اللہ نے اس سب کچھ کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا, مقصد بنایا. وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کرتا ہے, اور ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں ہر اس چیز جو اللہ نے آسمان و زمین میں پیدا کی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی غلط روی سے بچتے ہیں. ہائی لائٹ کریں اس بات کو. اور غلط بینی غلط روی ہوتی کیا ہے؟ سب سے پہلے غلط بینی غلط روی جو ہوتی ہے نا, وہ انسانی جسم سے سٹارٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو جسم بنایا نا, خوشی اور سکون والے ہارمونز اس کے اندر رکھے, اور اس کی جو کورٹیسول لیول ہے نا, وہ بڑھتی کیسے کم کیسے ہوتی ہے. خوشی سے متعلق جو ہارمونز ہے نا, اور ڈوپامین اور آکسیٹوسن, اور جب انسان مسلسل منفی سوچ کرتا ہے, نیگیٹو باتیں کرتا ہے, تان کرتا ہے, دوسرے کے ایپ ڈھونڈتا ہے, اس کے اندر سے یہ والے انزائمز ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میری ایک فرینڈ جو امریکہ گئی اپنا ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے, اس نے کہا بچے اللہ نے مجھے دیے, یہ رتبہ اللہ نے دیا, میں یہ کروں وہ کروں, کبھی ان کو ماروں, کبھی یہ کروں کبھی وہ کروں. کہ جب انہوں نے 4 مہینے اس تھراپی میں رکھا امریکہ میں, کہ میرا سیلف کنٹرول نہیں ہے, اور میری نیگیٹیوٹی نہیں ختم ہوتی, میری کسی سے بنتی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا 4 مہینے جب انہوں نے مجھے رکھا, جو ایک لیسن دیتے تھے, اس میں پریکٹس نہیں کی ہوئی, تو اگلی تھراپی کے پھر پیسے لیتے, کہ جاؤ واپس پہلے وہ والی تو اپلائی کر کے آؤ. اس کے بعد وہ کہتے تھے اب تمہارا بس ہی نہیں ہے, تم نے یہ عادت اتنی بنا لی ہے کہ تمہاری یہ حرکت سے پہلے یہ نیگیٹو انزائمز اندر گرنا شروع ہو جاتے ہیں.